دو جہاں کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امت کے اندر دو عظیم نعمتیں منتقل ہوئی۔ ایک کو تعلیمات نبوی کہتے ہیں اور دوسری نعمت کو کیفیات نبوی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جو کچھ سکھایا اسے علم کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے علم کی روح بتلائی، علم کی کیفیات صحابہ کرام کے اندر منتقل کی، تو اسے کیفیات نبوی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام جہاں علم کے حصول کے لیے دن رات محنت، کوشش، مشقت، مجاہدہ اٹھایا کرتے تھے، تو وہاں اپنی کیفیات کے بارے میں بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کی کیفیات کے اندر فرق آتا تھا، فرق محسوس کرتے تھے، تو صحابہ کرام غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ہم کیفیات کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں؟ کیا اپنی کیفیات کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے روحانی کیفیات مانگتے ہیں؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ایک نماز کی روح ہوتی ہے، نماز کی کیفیات ہوتی ہے۔ کیا ہمیں نماز کی کیفیات ملی ہے؟ بندہ ذکر تو کر لیتا ہے، لیکن ایک ذکر کی روح ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، ذکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیا ہمیں وہ کیفیت ملی ہے؟ ہم معاملات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت پہ توجہ کرتے ہیں، تمام چیزوں کو کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے ایک مثالی تصویر پیش کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ان معاملات کی کیفیات آ چکی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اسلام، ایمان کے بارے میں سوال کر لیا، تو تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت کیفیت بیان فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو وہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہاری کیفیت یہ نہیں بنتی تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہمیں معاملات کے اندر، ہمیں معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر یہ کیفیت ملی ہے؟ صحابہ کرام تو بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت کے اندر فرق آیا تو اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، فرمایا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے صحابہ کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا، کامیاب ہو گئے۔ صحابہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے شاگرد، متقی، پرہیزگار، حزب اللہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ منافق کیسے ہو گئے؟ حضرت حنظلہ نے جواب دیا، ابو بکر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب صحبت نبوی سے اٹھ کر گھر آتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ کیفیت نہیں رہتی، لگتا یہ ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جب بھی انہیں علم کے حوالے سے پریشانی آتی، کیفیات کے حوالے سے پریشانی آتی، تصوف و سلوک کے حوالے سے پریشانی آتی، تزکیہ کے حوالے سے پریشانی آتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو جاتے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ یہ چیز پیش آ چکی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدرس تھے، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام امام تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں خطیب تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رہبر و رہنما تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجاہد تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام والد کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں ایک خاوند کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، تو وہاں کامل مرشد کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے، صحابہ کی رہنمائی کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو روحانی امراض کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جب یہ دونوں حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ تمہاری جو کیفیت میری مجلس کے اندر بنتی ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری گھروں کے اندر بننا شروع ہو جائے تو فرشتے تم سے بستروں کے اوپر مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ سالکین اسی وجہ سے تو پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی شیخ کی صحبت میں جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیفیات عروج پہ ہوتی ہے، جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے گھر جاتے ہیں تو کیفیات کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے کیفیات کے اندر کمی فرما دی۔ مجلس تبدیل ہونے کی وجہ سے کیفیات کے اندر فرق آ جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی بعض مرتبہ کیفیات کم ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کریں۔ سالکین کیفیات کی کمی کی وجہ سے اعمال چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو مراقبہ کرنے کا فائدہ کیا، جب ہمیں ذکر کے اندر کچھ بھی نہیں مل رہا تو ذکر کرنے کا فائدہ کیا۔ کیفیات اپنی جگہ پہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن انسان اعمال اور معمولات، اوراد و اشغال کا اہتمام ضرور کرے۔ اوراد و اشغال کو، معمولات یومیہ کو دوائی کی معنی سمجھنا چاہیے۔ جو انسان روزانہ کے معمولات کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اسے کیفیات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جس طرح دنیاوی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، عروج بھی ہے، تنزلی بھی ہے، اسی طرح روحانی کیفیات کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی کیفیات عروج پہ ہوتی ہے، بندے کا من کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا رہو، بندے کا جی چاہتے ہے کہ مسجد کے اندر وقت گزار دو، اور بعض مرتبہ وہی کیفیات جب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے لیے اعمال کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تصوف و سلوک کے اندر ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاح ہے سیور اربع، کہ جس کے اندر مرید یومیہ معمولات کی پابندی کرتے ہوئے سیر کرتا ہے، دنیا کی سیر نہیں بلکہ روحانی سیر، آسمانوں کی طرف سیر کرتا ہے۔ سیر الی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ، سیر فی الاشیاء۔ یہ جو پہلے تین سیور ہیں، بندہ اللہ کی طرف سیر کرتا ہے، اللہ کی طرف بندے کی روح جاتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے، بندے کا ایک قلبی تعلق ہو جاتا ہے کہ مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کا نام لینے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس وقت روح کے اتنے مزے ہوتے ہیں کہ جسم بیچارہ تھک چکا ہوتا ہے۔ جب روح مزے لے رہی ہوتی ہے تو جسم کو نیند نہیں آتی، جسم کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، بندہ کہتے یہی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن یہ انسان ہے، اس نے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کی روح زمین کی طرف آتی ہے، جس کو سیر فی الاشیاء کہا جاتا ہے۔ جب روح زمین کی طرف لوگوں کے درمیان آتی ہے، پھر وہی دنیا کی باتیں، وہی لوگوں کے ساتھ معاملات، وہی شادی، وہی غمی، وہی خوشی، تمام چیزوں کے اندر بندہ پھر شامل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو کیفیات ہوتی ہے ان کو دوام نہیں ہوتا،
کیفیات کو بقا نہیں ہوتا، یہ چند دن کے لیے کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کیفیات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم عبد اللطیف بنیں، عبد اللطف نہ بنیں، کہ جب تک مزہ آ رہا ہے تو اس وقت تک اعمال کرتے ہیں، مزہ آنا بند ہو گیا اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو مزے کا، لذت کا، مٹھاس کا بندہ بن گیا۔ ہم لطیف کے بندے ہیں۔ لطیف اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اس اللہ کے جہاں سینکڑوں ہزاروں صفاتی نام ہیں، ایک صفاتی نام لطیف بھی ہے۔ ہم لطیف کے بندے ہیں۔ ہمیں اعمال کے اندر مزہ آئے یا نہ آئے، ہمیں مٹھاس ملے یا نہ ملے، ہمیں لذت ملے یا نہ ملے، ہم نے ہر حال میں اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ کتنی عبادت کرنی ہے؟ 1 سال کے لیے نہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت کے اندر 2 نعمتیں منتقل ہوئی، ایک کو تعلیمات نبوی کہتے ہیں اور دوسری نعمت کو کیفیات نبوی کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں نعمتیں صحابہ کرام کو عطا کی۔ تعلیمات نبوی کو علم کہا جاتا ہے، کہ جو مدارس کے اندر قرآن کی تعلیم لی جاتی ہے یا درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ سارا علم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور کیفیات نبوی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب مدارس کے اندر علم بھی سکھایا جاتا تھا اور تزکیہ بھی کیا جاتا تھا، جب نفوس کے اوپر محنت کی جاتی تھی، قلوب کے اوپر محنت کی جاتی تھی۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں تزکیہ کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ بندہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ اور سورۃ الشمس کے اندر میرے اللہ نے متعدد قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، یہ اللہ نے متعدد قسمیں کھائی اور آخر کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ میں رب متعدد قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہوں وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے ترقی مل جائے، مجھے اللہ تعالیٰ عروج عطا فرما دے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر واضح الفاظ کے اندر فرما دیا کہ جو تزکیہ کرے گا، جو کیفیات نبویہ کو حاصل کرے گا، وہ انسان دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اور جب میں اپنے اکابرین کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تمام کے تمام اکابرین، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء اللہ، یہ تمام کے تمام اہل علم حضرات مشائخ کی صحبت کے اندر وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جس عالم کی، جس محدث کی، جس مفسر اور فقیہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر اللہ والوں کی صحبت نظر آئے گی۔ ہر عالم، جو بڑے سے بڑا عالم جس سے اللہ نے دین کا کام لیا، چاہے وہ مصنف ہے، مدرس ہے، واعظ ہے، مبلغ ہے، ہر ایک مشائخ کی صحبت کے اندر رہ کر باطنی نسبت اور نعمت کو حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اہل علم کو اللہ تعالیٰ باطنی نسبت، باطنی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر فیض حاصل کرتے رہے، ان سے نور حاصل کرتے رہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر نعمان بن ثابت کو امام جعفر صادق کی صحبت کے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اپنے علم کی بات نہیں کی، اپنی فقاہت کی بات نہیں کی، حدیثوں کی بات نہیں کی، علم کی بات نہیں کی،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحبت کی بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال وہ صحبت کے نہ ملتے میں تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر جایا کرتے تھے، ان کی مجلس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شعبان رائی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصلاحی تعلق تھا وہ حضرت شعبان رائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اپنے نام کے بعد ساتھ شیبانی لکھواتے ہیں، تو یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے جس علاقے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ رہتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ والوں کی صحبت سے 2 باتوں کو حاصل کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ والوں کی جوتیوں کے اندر، قدموں کے اندر بیٹھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم وقت کا صحیح استعمال کرو گے تو وقت صحیح گزر جائے گا، اگر تم نے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ وقت تلوار کی مانند ہے، وہ یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے وقت کو غفلت کے اندر گزار لیتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ موبائل کے اوپر کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کسی کا بیان سننا ہوتا ہے، کسی کو جواب دینا ہوتا ہے، یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کو صحیح استعمال کر لیا، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بے جا موبائل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر احساس نہیں ہوتا۔ اور میرے اللہ نے قرآن کے اندر اسی غفلت کے بارے میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین کے اندر سے نہ ہونا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جس کا دل ذکر الہی سے غافل ہو گیا، اللہ بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی بندہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتی ہے، اور جب بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ اس کے اوپر توبہ کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ غفلت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اب ایک طرف زبان کے چند بول ہے، زبان کے چند کڑوے بول ہے، دوسری طرف کسی کی عزت کو تار تار کر دینا، عزت کو خراب کر دینا، کسی عورت کی عزت کی بے حرمتی کر دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے چند کڑوے بول کو زنا سے بڑا گناہ بتلایا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بندہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ تو نے غلط حرکت کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو نفس و شیطان اس غیبت کے گناہ کو گپ شپ کا نام دے دیتے ہیں، وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب بندہ گناہ نہیں سمجھتا تو اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو ہمارا وقت جو غفلت کے اندر گزر جاتا ہے تو اسے گناہ سمجھا کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اوپر معافی مانگا کریں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والوں کی صحبت اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے تزکیہ کے لیے مشائخ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ کے لیے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، آپ بھی تو ولایت کے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ بشر حافی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو صرف عبادت کرنے والا ایک بندہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں، وہ عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے میں بشر حافی کی صحبت میں جاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے چند سوالات پوچھے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، آپ نے جواب دے دیا۔ اس نے پوچھا توکل کس کو کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے جواب دے دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ رضا کسے کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے جواب دے دیا۔ پوچھا تفویض کسے کہتے ہیں، جواب دے دیا۔ اس شخص نے آخر کے اندر پوچھا احمد بن حنبل بتاؤ محبت کسے کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہ دیا، فرمایا اس کا تعلق تو کیفیات کے ساتھ ہے، اور اس کا جواب آپ کو بشر حافی دے سکتے ہیں، میں آپ کو محبت کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب تک علم کے سوالات ہوتے رہے امام احمد بن حنبل جواب دیتے رہے، اور جب کیفیت کی باری آتی ہے تو امام احمد بن حنبل اللہ والوں کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کئی ہزار حدیثیں لکھی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مشہور بزرگ اللہ والے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے، اور ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ لوہار تھے، بھٹی کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر دو محل ہیں، ایک محل امام احمد بن حنبل کا ہے اور دوسرا محل ابو حفص حداد انہی بزرگوں کا ہے، یہ اسی محل کے اندر ہے۔ تو خواب دیکھنے والا حیران پریشان کہ ایک طرف وقت کا محدث، وقت کا فقیہ، اور دوسری طرف پورا دن لوہے کے اوپر محنت کرنے والا، پورا دن ہتھوڑا چلانے والا، دونوں کو جنت کے اندر برابر کا محل کیسے مل گیا؟ خواب دیکھنے والا جب بیدار ہوا تو اس لوہار کے گھر چلا گیا، بیوی سے جا کر پوچھا کہ اس کی زندگی کے اعمال کیا تھے، تو بیوی نے کہا کہ زیادہ وہ نیک اعمال تو نہیں کرتا تھا، البتہ اس کی زندگی کے اندر دو اعمال نمایاں تھے، ممتاز تھے۔ پوچھا وہ کیا؟ تو بیوی نے جواب دیا جب وہ اپنی بھٹی پہ دکان پہ لوہے کے اوپر محنت کر رہا ہوتا تھا، ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اوپر اٹھا چکا ہوتا تو مسجد کے اندر سے اذان کی آواز بلند ہوتی، مسجد دکان کے قریب تھی، جو ہی کان کے اندر اذان کی آواز پڑتی تو ہتھوڑے کو لوہے پر مارنے کی بجائے سائڈ پہ رکھ دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اب میرے مولا کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اب میرے اللہ نے بلا لیا ہے، اب میرے لیے محنت مزدوری کرنا جائز نہیں ہے، پہلے میں نماز ادا کروں گا۔ وہ اپنی بھٹی کو دکان کو بند کر کے مسجد کی طرف چلا جاتا، پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا۔ اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ تھی کہ ہمارے گھر کے قریب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا گھر تھا، وہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے، نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے، نفلوں کے اندر قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ روزانہ 300 رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ہم سے تو اوابین کے 6 نفل نہیں پڑھے جاتے، ہم سے تو تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اشراق چاشت کی پابندی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں وقت ہوتا ہے تو تحیت المسجد پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو دن کو شاگردوں کو حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، رات ان کی پوری مصلے کے اوپر گزرتی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نوافل کے اندر قرآن پڑھتے تھے، میرا خاوند جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آتا بستر کے اوپر لیٹتا، امام احمد بن حنبل کی قرآن کی تلاوت کی آواز جب کانوں میں پڑتی تو یہ ٹھنڈی آہ کھینچتا تھا، ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد کہا کرتا تھا اللہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں بھی پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ پورا دن لوہے کے اوپر محنت کرنے کی وجہ سے میرا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا ہے، اللہ میں تھک چکا ہوں، میرے بس میں ہوتا تو میں بھی یہ کام کر لیتا۔ تو خواب دیکھنے والا کہنے لگا کہ بس راز سمجھ آ گیا کہ آپ کا خاوند جو نمازوں کی پابندی کرتا تھا اور نیک بننے کی ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر کے امام احمد بن حنبل کے برابر کا جنت کے اندر محل عطا فرما دیا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح جامی، شرح جامی کے جو مصنف ہیں
حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ ہمارے مدارس کے اندر تخصص کورس کروایا جاتا ہے، جب تک کوئی طالب علم شامی کتاب کو نہ پڑھ لے تو اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے باطنی نعمت عطا فرمائی، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر بزرگ ہیں خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے تزکیہ کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اردو کی کتابوں میں آتا ہے، سکولوں کے اندر نام لیا جاتا ہے، مدارس کے اندر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے ملفوظات پر سنائے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ تعلق کی بنا پر باطنی نعمت کو بھی حاصل کر لیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، وہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ صوفیوں کے ساتھ خانقاہوں کے اندر وقت گزارتے تھے۔ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانقاہ کے اندر جہاں اور مریدین بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ یہ بخاری شریف کا شارح بھی بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ بخاری شریف کی ایک شرح لکھنے والے بزرگ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کا تعلق خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، پھر انہوں نے ان سے باطنی نعمت کو بھی حاصل کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل نہ کر سکتا۔ ہمارے مدارس کے اندر طلباء تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر معارف القرآن، تفسیر ابن کثیر، معالم العرفان، تفسیر قرطبی، مختلف تفاسیر ہے۔ تو اسی طرح ایک تفسیر مظہری بھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام کے اوپر رکھا، خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تزکیہ کے لیے خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ان واقعات کا کہ جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں ان کا اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق تھا، صرف برکت کے طور پہ تعلق نہیں تھا۔ آج کے دور میں تو برکت کے طور پہ تعلق بنایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے شیخ سے بیعت کر لی، برکت حاصل ہو گئی، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے معمولات بھی ہوتے، معمولات کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم سے معمولات نہیں ہوتے، ایمان بچ جائے تو وہی کافی ہے۔ اور بعض ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالکین کہہ دیتے ہیں ہم نے تو خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہے کہ جس مرید کے دل کے اوپر کوئی اللہ والا شہادت کی انگلی رکھ کے اللہ اللہ کی ضرب لگا دے تو آخری وقت کے اندر ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ میرے دل کے اوپر تو بڑے حضرت کی انگلی لگ گئی، اب تو میرا ایمان بچ جائے گا، معمولات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مشائخ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کے اندر ہے، چشتیہ کے اندر ہے، سہروردیہ کے اندر ہے، نقشبندیہ کے اندر ہے، تو ان تمام حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں، اپنے اعمال کی پابندی کریں۔ جب مشائخ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، اعمال کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ روحانی میدان کے اندر آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اپنے مشائخ سے رابطہ کیا کریں، اپنے مشائخ کے پاس جا کے اپنی کیفیات سے آگاہ کیا کریں۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کام کاروبار کرتے ہوئے معاش کے اندر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اسے ایک مرتبہ اپنے شیخ کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں نکلتا تو یہ اس بندے کے لیے ناجائز ہے۔
تو گویا کہ کم از کم مہینے کے اندر ایک مرتبہ ان کے پاس جانا چاہیے، ورنہ ہفتے کے اندر ہمارے حضرت جی تو یہ فرماتے کہ ہفتے کے اندر کم از کم ایک مرتبہ شیخ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کے اعمال ہوتے ہیں، توجہات مل جاتی ہے، کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اعمال نہیں ہوتے، بندہ پھر بھی رابطہ کر کے اپنے شیخ کو اپنی کیفیات حالات بتلائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہات اور دعاؤں کی برکت سے بندے کو اعمال کی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو جب مرید کے پیچھے شیخ کی دعا ہوگی، بزرگوں کی دعا ہوگی، اولیاء اللہ کی دعائیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فتنوں کے زمانے میں جہاں ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے انوارات کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔